ایک باپ تھا جس نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، ہر دن، ہر رات، ہر سانس کے ساتھ حق کی آواز بلند کی۔ لیکن سب سے زیادہ جو چیز اس باپ کو توڑ گئی وہ اپنی قوم کا انکار نہیں تھا، بلکہ اپنے ہی بیٹے کا انحراف تھا۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جہاں پانی نے زمین کو نگل لیا، پہاڑ ڈوب گئے، لیکن ایک کشتی بچ گئی، مگر وہ بیٹا نہیں بچا جس کے لیے باپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ صرف سیلاب کی کہانی نہیں، یہ ایمان اور خون کے رشتے کے درمیان ایک آخری امتحان ہے۔ قدیم زمانے میں جب دنیا بت پرستی، ظلم اور گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو منتخب کیا، حضرت نوح۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر بڑے احترام سے آیا ہے اور ان کی قوم کی سرکشی کو تاریخ کی ایک بڑی مثال قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو دن رات اللہ کی طرف بلایا۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اپنے سروں پر کپڑے ڈال لیے اور زور سے چیخ کر کہا، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ برسوں گزر گئے، دہائیاں بیت گئیں، صدیاں ہوا کی طرح اڑ گئیں، مگر قوم نے توبہ نہ کی۔ روایات کے مطابق حضرت نوح نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، ہر نسل کو، ہر نئے سننے والے کو، مگر ہر بار وہی انکار، وہی استکبار۔ ایک دن حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی گھر والا نہ چھوڑ۔ یہ دعا کسی غصے سے نہیں بلکہ 900 سال کی مایوسی اور مکمل یقین سے نکلی تھی کہ اب یہ قوم ہدایت قبول نہیں کرے گی۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا، اے نوح، ایک کشتی بنا۔ لوگوں نے یہ سن کر ہنسنا شروع کیا۔ کہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، خشک زمین پر کشتی بنا رہا ہے۔ مگر حضرت نوح خاموشی سے لکڑی کاٹتے رہے، ہتھوڑے کی چوٹیں گونجتی رہیں اور ایمان کی بنیاد پر وہ عظیم کشتی تیار ہوتی رہی۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اپنے ساتھ ہر جانور کا ایک جوڑا لے لو اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے جو مومن تھے، سام، حام، یافس۔ لیکن ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا اور وہ ایمان سے منحرف ہو چکا تھا۔ قرآن میں اس بیٹے کا نام نہیں آتا، لیکن تفسیروں میں اسے کنعان کہا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ کی نبوت کو مانتا تھا مگر دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، پانی اوپر اٹھنے لگا اور اٹھتا ہی گیا۔ حضرت نوح نے کشتی میں سوار ہو کر اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ لیکن وہ بیٹا دور کھڑا تھا، پانی اس کے پیروں تک پہنچ چکا تھا، پھر گھٹنوں تک، پھر سینے تک، مگر اس نے جواب دیا، میں ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج کوئی بچانے والا نہیں سوائے اللہ کی رحمت کے۔ مگر بیٹے نے انکار کیا اور اگلے ہی لمحے ایک لہر نے اسے ڈبو لیا۔ پانی اوپر سے اوپر بڑھتا گیا، پہاڑ ڈوب گئے، درخت غرق ہو گئے، پوری قوم تباہ ہو گئی، لیکن کشتی محفوظ رہی۔ اور جب پانی اتر گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی، تب حضرت نوح نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس کا عمل ناصالح تھا۔ یہ جملہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے، رشتہ خون کا نہیں، ایمان کا ہوتا ہے۔ اس واقعے میں کئی گہرے اسباق چھپے ہیں۔ پہلا سبق، نبوت کا رشتہ بھی اگر ایمان کے بغیر ہو تو نجات نہیں دے سکتا۔ کنعان نبی کا بیٹا تھا مگر نافرمان تھا، لہذا ہلاک ہوا۔ دوسرا سبق، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کنعان نے سوچا، میں خود بچ جاؤں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یہی سوچ اسے لے ڈوبی۔ تیسرا سبق، باپ کی محبت بھی حد سے بڑھ کر اندھی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت نوح نے اللہ کے فیصلے پر سوال تو کیا مگر پھر فوراً تسلیم کر لیا، میں تجھ سے وہ چیز مانگنے سے پناہ چاہتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ چوتھا سبق، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ 950 سال کی کوشش کے باوجود قوم نہ مانی۔ یہ حضرت نوح کی ناکامی نہیں
कौम की सरकशी थी। आज हम अपने इर्द गिर्द देखें, कितने बेटे अपने बापों की नसीहत को ठुकरा देते हैं। कितने लोग अपने गुरूर के पहाड़ पर चढ़कर समझते हैं कि वो महफूज हैं। हजरत नूह का ये वाक़या सिर्फ माजी में नहीं रहा, ये आज भी हमारे सामने मौजूद है। सवाल ये है, क्या हम कश्ती में हैं या पहाड़ पर? क्या हम ईमान के रिश्ते में बने हैं या सिर्फ खून के? याद रखें, तूफान हमेशा आता है,